الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اللہ رب العالمین کا علم لے کر کے آئے اور جس علم کے ذریعے سے اس تاریک دنیا کو منور اور روشن کیا۔ علم اندھیرے کو دور کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ علم روشنی ہے تو جہالت اندھیرا ہے، اور جتنا بھی قابل انسان ہو، دنیا کا جتنا پڑھا لکھا قابل انسان ہو، کبھی بھی اس کو اندھیرا پسند نہیں ہوتا، کیونکہ اندھیرے میں انسان کی خوبی جو ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے، چاہے اس کی خوبصورتی ہو، چاہے اس کے کپڑوں کی خوبصورتی ہو۔ انسان کی جو خوبی ہے اندھیرے میں چھپ جاتی ہے، انسان نہیں لگتا، اندھیرے کے ساتھ مل جاتا ہے۔ تو کسی بھی انسان کو اندھیرا پسند نہیں ہو، چاہے وہ جزوی اندھیرا ہو، جزوی کا مطلب ایک پارٹ ہو اندھیرے کا، جیسے رات، اگر آپ جگے رہیں گے آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ اسی طریقے سے دل کا اندھیرا ہو، جہاں پر قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے دل منور نہ ہو، تو آپ سمجھیں کہ ہمیشہ آپ بے چینی، بے اطمینانی کا شکار رہیں گے۔ تو اندھیرا کو دور کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے اللہ رب العالمین نے جس علم کو نازل کیا ہے، جو ہمارے سامنے قرآن کی صورت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی صورت میں موجود ہے، ہم اسے حاصل کریں تاکہ ہماری زندگی سے اندھیرا جو کفر و شرک کا ہے، بدعت کا ہے، جہالت کا ہے، وہ اندھیرا دور ہو۔ کفار مکہ کی تاریخ کو، ان کی ہسٹری کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، بہادر تھے وہ، ان کے اندر وفا تھی، بہادری تھی، امانت داری بھی تھی، لیکن بہت ساری خرابیاں تھیں۔ ایک دوسرے سے بات بات پر ایسے لڑتے تھے کہ تلوار اٹھایا ان کی گردن کاٹ دیا۔ عورتوں کی عزت نہیں تھی، اور جتنی برائی کا آپ تصور کر سکتے ہیں، جتنی برائیوں کا، وہ تمام تر برائیاں ان کے اندر پائی جاتی تھیں۔ لیکن جیسے قرآن مجید کا نزول ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھانا شروع کیا، تو وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اس علم کی وجہ سے ایک دوسرے کے خون کی حفاظت کرنے والے بن گئے۔ جو عورتوں کی عزت کو بیچ بازار لوٹا کرتے تھے، اس علم کی وجہ سے وہ عورتوں کی عزت کی حفاظت کرنے والے بن گئے۔ تو اس علم میں اتنی برکت ہے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، پہننے کے لیے کپڑے ہوتے تھے جسے ہفتے بھر پہنے رہتے تھے۔ یہ حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ کرام نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول، بعض صحابی آتے ہیں بہت دور سے اور جمعہ کے دن بھی غسل نہیں کرتے، کیونکہ ان کے پاس ایک ہی کپڑا ہوتا تھا، غسل کیسے کرتے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائیوں کا خیال رکھو، کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ غسل کر لیا کرو۔ ایک ہی کپڑا ہوتا تھا، وہ بھی موٹا کپڑا کیا کہیں گے، بوریا ہوتی تھی۔ تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن اگر آپ مل لیں تو $1,000,000 اسمائل ان کے چہرے پر ہوتی تھی، اس علم کی وجہ سے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اس دنیا میں اگر کچھ بھی نہیں ہے تو کیا ہے، اس دنیا کو بنانے والا مجھ سے راضی ہے، تو اس سے بڑھ کر کے اور دولت کیا چاہیے۔ تو ان کا دل منور تھا، چہرہ چمکدار ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ اگر آپ ان سے مل لیں تو ایسا لگے کہ فرشتوں سے ملاقات ہوئی، کیونکہ جن کے پاس فرشتے آتے تھے انہوں نے ان کی تعلیم و تربیت کی تھی کہ اگر دنیا کی دولت نہیں بھی ہے تو جن سے لوگوں کے دلوں کو خریدا جا سکتا ہے، مسکراہٹ، حسن اخلاق، حسن تعامل، ان چیزوں سے لوگوں کو خریدنا سیکھو، ان کے دلوں میں جگہ بنانا سیکھو، اور وہ چیزیں آپ کو قرآن مجید کی تعلیم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ملیں گی۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس وقت آپ کو اور ہمیں حاصل ہوں گی جب ہم اس علم کو حاصل کریں گے جس علم کا لنک اور اس کا کنیکشن اللہ رب العالمین سے جڑا ہے۔ دنیا میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ ترقی کرے، تو ظاہر سی بات ہے جو جتنا زیادہ پڑھے گا لکھے گا اتنا ہی اونچا منصب اس کو اس دنیا میں ملے گا، اتنا ہی زیادہ۔ اب اس کے لیے اگر خرچ کرنا ہے تو لوگ اپنا فلیٹ بیچ دیتے ہیں، مائیں اپنا زیور بیچ دیتی ہیں،
اور بھی بہت ساری چیزیں. اگر کسی کے پاس کوئی بھی نہیں ہے تو وہ ڈیوٹی بھی کرتا ہے اور پڑھتا بھی ہے تاکہ بہت زیادہ ترقی کر سکے. تو جتنی بھی ترقی کر لیں یہاں پہ، جتنی بھی زیادہ آپ ترقی کر لیں، آپ کو حساب دینا ہی اللہ کے پاس، اور وہ قبر سے وہ چیز شروع ہوگی. محل شاہد یہ ہے بتانے کا جو اصل مقصد اس مثال کے ذریعے سے کہ آپ دنیا کے علم کو اور دنیا میں ایک اچھا منصب پانے کے لیے، اپنے برائٹ فیوچر کے لیے علم حاصل کرتے ہیں. کیونکہ جتنا زیادہ آپ کے پاس نالج ہوگا، علم ہوگا، اسی قدر لوگوں میں آپ کی شہرت ہوگی اور آپ اتنا ہی اونچا منصب عہدہ پائیں گے. اگر اللہ رب العالمین کا علم حاصل کریں گے، اللہ کا، تو آپ آخرت تو چھوڑ دیجئے، جنت تو ملے گی، نبیوں سے ملاقات بھی ہوگی، صحابہ کرام سے بھی ملاقات ہوگی، اللہ کا دیدار بھی ہوگا، وہ آخرت کی بات. دنیا میں کیا ہوگا؟ یہ علم کی فضیلت میں بتا رہا ہوں. علم سے مراد شرعی علم. علم کی فضیلت کیا ہوگی دنیا میں؟ آپ کو میں نے دنیا کی علم کی فضیلت بتا دی کہ اس سے کیا ہوتا ہے. آپ کو ترقی ہوتی ہے، آپ کا فیوچر برائٹ ہوتا ہے، پیسے ہوتے ہیں، شہرت ہوتی ہے، لوگ سلام ٹھوکتے ہیں، گاڑیاں مل جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں. شرعی علم حاصل کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی چیز، بات کو غور سے سنیں گے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. جو قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرتا ہے تو جس راستے پر وہ چلتا ہے گویا کہ وہ جنت کا راستہ ہے. آپ دنیا کا کوئی بھی علم حاصل کر لیں، سب سے بڑا ایگزام جو ہے وہ آپ پاس کر جائیں، پہلے رینک سے پاس کر جائیں، لیکن اس راستے کو جنت کا راستہ تو نہیں کہیں گے نا. جنت کا راستہ وہی ہوگا جس کے ذریعے سے آپ قرآن و حدیث کا علم حاصل کریں. یہ دنیا کی بات ہے، آخرت کو چھوڑ دیں، اس کے لیے بہت فضائل ہیں. دوسری چیز کیا ہوگی؟ یہ چیز تو پوری دنیا بیچ کر کے آپ نہیں حاصل کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ. جو علم حاصل کرنے والا ہوتا ہے قرآن اور حدیث کا، اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، جاؤ یہ طالب علم ہے. اور علماء بھی طالب علم ہوتے ہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو طالب علم ہے اور علماء ہیں دونوں الگ الگ ہیں، نہیں. اگر کسی نے اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ بہت بڑا عالم ہے، اب سیکھنے کی ضرورت نہیں، تو وہ دنیا کا سب سے بڑا جاہل ہے. جتنا بڑا بھی عالم ہو جائے وہ ہمیشہ طالب علم رہتا ہے، کیونکہ سیکھنے کی جو حرص ہے اس کی زیادہ ہوتی جاتی. اب کوئی بولے کہ نہیں اب سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ جاہل ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہی سب سے بڑا عالم ہے، اس کے علاوہ جتنے ہیں سب جاہل ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. آپ کو تھوڑا علم دیا گیا. تمام نبیوں کے سردار کے بارے میں اللہ نے یہ کہا ہے، ہم اور آپ کہاں ہیں؟ جاہل سے بھی جاہل ہیں. تو اپنے آپ کو بہت بڑا عالم نہ سمجھے، ہمیشہ یہ سمجھے کہ ہم ابھی سیکھیں گے. اور آپ اگر کسی فیکٹری میں یا کسی آفس میں یا کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، وہاں موٹیویشنل اسپیکر آتا ہے، وہ ہمیشہ آپ کو بولے گا کہ ہمیشہ سیکھنے کی چاہ رکھو. جب آپ کے اندر سیکھنے کی چاہ رہے گی، بہت ترقی کرو گے، جب آپ سمجھ جاؤ گے کہ اب سیکھنا نہیں ہے تو وہاں سے ڈاؤن فال ہونا شروع ہو جائے گا. تو آپ دیکھیں کہ جو دنیا میں علم حاصل کرتا ہے تو اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ یہ علم والا ہے، یہ علم حاصل کرتا ہے، جا کر کے صرف اس کے آگے پیچھے مت رہو، بلکہ اپنے پروں کو بچھا دو، اس کے اوپر یہ لوگ چلیں گے. ریڈ کارپیٹ جانتے ہیں؟ اس کے پیچھے کی تاریخ بھی جانتے ہیں. کن لوگوں کے لیے بچھائی جاتی ہے ریڈ کارپیٹ؟ کن لوگوں کے لیے؟ بہت بڑے بڑے لوگوں کے لیے. اور کسی کے لیے اگر بچھائی گئی تو وہ فخریہ اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں آ کر کہتا ہے میرے لیے ریڈ کارپیٹ بچھائے گی. اور جس کے لیے فرشتوں کے پر بچھائے جاتے ہیں. اتنا ہی نہیں، ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام کے بارے میں کہ میں نے جبریل کو دیکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں اپنی آنکھوں سے 2 مرتبہ دیکھا ہے. ایک مرتبہ مکے میں اجیاد میں، اور دوسری مرتبہ جب معراج میں گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب اسراء و معراج ہوئی تھی تب کی بات ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے جبریل کو دیکھا، اس کے 600 پر ہیں. پر جانتے ہیں؟ پر جس سے پرندے اڑتے ہیں تو فرشتوں کے پر ہوتے ہیں. اور اللہ نے قرآن مجید میں بھی ذکر کیا، بعض فرشتوں کے 2 پر ہیں، بعض کے 4 ہیں، بعض کے بہت زیادہ ہیں. تو جبریل علیہ السلام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میں نے جبریل کو دیکھا ہے، ان کے 600 پر ہیں، اور ایک پر اتنا بڑا ہے کہ آدھی دنیا کو گھیر رکھا ہے۔ ایک پر 600 میں سے ایک ایسا ہے، اور ہر ویسا ہی ہے، لیکن ایک کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا کو گھیر رکھا ہے، اور ہر پر سے موتی جواہرات اور قیمتی قیمتی چیزیں ٹپک کر کے نیچے گر رہی ہیں۔ وہ فرشتے جن کے بارے میں اللہ نے کہا وہ کبھی گناہ نہیں کرتے ہیں، اللہ جو حکم دیتا ہے وہ بجا لاتے ہیں۔ علم حاصل کرنے والوں کے لیے اللہ ان فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ، یہ میرا علم حاصل کر رہا ہے، یہ قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے مسجد کو جا رہا ہے، مدرسے کو جا رہا ہے، یہ سکھانے کے غرض سے جا رہا ہے، معلم الخیر ہے، بھلائی کو سکھانے والا ہے، متعلم الخیر ہے، یہ بھلائی کو سیکھنے کے غرض سے آ رہا ہے۔ راستے میں ایسا نہ ہو کہ وہ بغیر تمہارے پر کے اوپر چلا جائے، پر کو بچھاؤ، اس کے اوپر سے یہ چل کر کے جائیں گے۔ لوگ اپنا کپڑا آپ کے لیے نہیں بچھائیں گے، رب العالمین کی مہربانی اور اس کا کرم اور انعام دیکھیں کہ وہ اپنے فرشتوں کے پروں کو بچھاتا ہے۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العالمین، یہ دنیا کا انعام ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تیسرا انعام کیا ملتا ہے؟ پہلا کہ آپ جب راستے پر چلیں گے تو گویا وہ جنت کا راستہ ہے، آپ جنت کے راستے پہ جا رہے ہیں علم سیکھنے کے غرض سے۔ دوسرا، فرشتے آپ کا استقبال کریں گے، کیسے؟ جھک کر کے، اپنے پر کو بچھا کر کے آپ فرشتوں کے پر پر چل کر کے جا رہے ہیں۔ کتنا قیمتی پر، وہ میں نے آپ کو بتایا۔ تیسرا، زمین آسمان میں کتنی مخلوقات ہوں گی؟ کوئی اس کو گن سکتا ہے، کاؤنٹ کر سکتا ہے؟ نہیں۔ کتنی بڑی بڑی ہوگی اور کتنی چھوٹی چھوٹی ہوگی، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے، جس کو آپ تصور سے باہر کی چیز کر سکتے ہیں، دنیا کا کوئی بھی انسان نہیں گن سکتا۔ یہ جتنے آسمان میں سیارے ہیں، پلانٹ ہیں، یہ سب اللہ کی مخلوقات ہیں۔ زمین میں پیڑ پودے، چھوٹے چھوٹے گھاس، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے، اور سمندر کے اندر کتنے جانور ہوں گے، آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ جب آپ علم حاصل کرنے کے راستے میں ہوتے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے جب آپ جاتے ہیں، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے اور سیکھنے کے لیے، تو اللہ رب العالمین دنیا کی تمام مخلوقات کو، فرشتوں کو، آسمان کو، چاند کو، سورج کو، ستاروں کو، تمام پلانٹ کو، زمین کے تمام پودوں کو، ہر ایک ذرات کو، سمندر میں رہنے والی تمام مخلوقات کو اللہ حکم دیتا ہے، میرا یہ بندہ شرعی علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، تم سب مل کر اس کے لیے دعائے استغفار کرو، مغفرت طلب کرو۔ کون ہے آج دوست کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرتا؟ آج دوست کے لیے نہیں کرتا، رشتہ دار کے لیے نہیں کرتے، ہاتھ نہیں اٹھتے ہیں۔ لیکن جب آپ علم حاصل کریں گے تو آپ بھول جائیں کہ آپ کون ہیں، بس آپ اللہ کے ہو گئے، تو دنیا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کو اللہ رب العالمین آپ کے پیچھے لگا دے گا، آپ کی خدمت میں لگا دے گا۔ یہ بندہ علم حاصل کر رہا ہے، ممکن ہے اس سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کمی ہو جائے، کوئی تقصیر ہو جائے، سب مل کر کے، پیڑ پودوں، تمہارے اندر احساس ہے کہ نہیں میں نہیں جانتا، اس سے تم اس کے لیے استغفار کرو۔ مچھلیاں سمندر کی، جتنے بھی جانور ہیں دنیا میں، جتنے جانور ہیں، پیڑ پودے ہیں، ساری فضاؤں میں جتنے بیکٹیریاز اڑ رہے ہیں، سب کو اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس کے لیے کہو اے اللہ تو اس عالم کے اور اس علم سیکھنے والے کے گناہوں کو بخش دے۔ اگر سب نے دن میں ایک مرتبہ دعا کر دی تو آپ سوچیں اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ تو یہ علم سیکھنے کا دنیاوی فائدہ ہے۔ دنیا کے اندر لوگ کہتے ہیں نا کہ شرعی علم میں کیا ملے گا؟ دنیا نہیں ملے گی، دنیا نہیں ملے گی، شہرت نہیں ملے گی، رب ملے گا، جنت ملے گی۔ اگر اخلاص ہے تو، ریاکاری ہے کہ آپ ہم کو بڑا عالم کہیں، آپ کہیں بڑی اچھی تقریر تھی، خوب یہ ریاکاری ہے، اس پہ کچھ نہیں ملے گا۔ اگر مقصد یہ ہے لوگوں کی اصلاح ہو جائے، اس سے ہم کو بھی ثواب مل جائے، ہماری بھی اصلاح ہو جائے، آپ کی بھی اصلاح ہو جائے، تو دنیا نہیں ملے گی۔ کیوں نہیں ملے گی؟ یہ علم ایک ایسی دولت ہے جو صرف نبیوں کو دی جاتی ہے۔ علم ایک ایسی دولت ہے جو صرف نبیوں کو دی جاتی ہے، اور مال ایسی دولت ہے جو ہر کسی کو ملتا ہے۔ دنیا کی دولت حاصل کرنی ہے، ملے گی۔ نبی کی دولت حاصل کرنی ہے تو دنیا کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن اللہ کی جنت کی، نبی کی شفاعت کی، نبی کے دیدار کی گارنٹی، اگر اخلاص للہیت ہو اور انسان علم کے مطابق عمل کرے تو اس لیے اگر نبی کا وارث بننا ہے تو آپ کو کتاب و سنت کا علم حاصل کرنا پڑے گا۔ تو یہ تیسرا فائدہ ہوا کہ دنیا کی تمام مخلوقات، آپ گلی میں چلنے والے کتوں کو دیکھتے ہیں،
کتے کتے ہی ہیں لیکن اللہ کے مخلوق ہیں، اگر آپ طالب علم ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں یہ رب جانتا ہے۔ یہ پہاڑ، یہ پیڑ، یہ پودے، یہ سمندر، جھیل کے اندر رہنے والی تمام چیزیں، یہ جتنے بھی جانور آپ دیکھتے ہیں، اگر آپ طالب علم ہیں تو وہ آپ کے لیے کہتا ہے کہ اے اللہ یہ تیرا طالب علم ہے، تیرے علم کو حاصل کرنے والا ہے، تو اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ تو آپ سوچیں کہ اگر آپ اللہ کی خدمت کر رہے ہیں، اس کے دین کی خدمت کرنے کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں، تو پوری دنیا کی مخلوقات کو اللہ نے آپ کی خدمت میں لگا رکھا ہے۔ یہ کہاں ملے گا؟ آپ پوری دنیا بیچ کر کے بھی چاہیں گے کہ 100 آدمی روزانہ آپ کے لیے استغفار کرے، کہیں گے بھائی میرے پاس فرصت نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں علم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تو ایک تیسری چیز ہوئی۔ فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب۔ ستارے جو ہیں کتنے ہوں گے؟ ان گنت، کسی نے گنتی نہیں کیا۔ چاند ایک ہے، چاند میں زیادہ روشنی ہے، چمک ہے، خوبصورتی۔ ستاروں میں اتنی روشنی ہم کو یہاں سے دکھتی نہیں ہے، یہاں پر سے ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں، اس کے مقابلے میں ہمیں لگتا ہے ستاروں کی روشنی چاند کے مقابلے میں کم ہے۔ تو ہماری سمجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کہ جیسے چاند کی خوبصورتی اور اس کی روشنی کو تمام ستاروں پر فضیلت ہے، ویسے ہی ایک عالم کو دنیا کے تمام انسانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے، آخرت میں چھوڑ دیں، آخرت میں کیا کچھ انعام دے گا آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی بہت بڑے مالدار کی جان بچا لیا آپ نے، یا اس کا کوئی کام کر دیا، سوچیں وہ آپ کو کتنا نوازے گا۔ پھر جو پوری دنیا کا مالک ہے، تمام دولتوں کا مالک ہے، رب الارباب ہے، مالک الملک ہے، جنت کا مالک ہے، جنتوں کا مالک ہے، وہ آپ کو کتنا نوازے گا آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ آخرت کی بات آپ چاہیے، یہ صرف دنیا کی بات ہو رہی ہے کہ شرعی علم حاصل کرنے والوں کے لیے کیا کچھ اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ شرعی علم کا مطلب قرآن اور حدیث کا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں۔ وارث کا مطلب کیا ہے؟ ہم ہیں، آپ ہیں، ہمارے بچے ہیں، تو ہمارا جو مال ہے اس کے وارث کون ہوں گے؟ ہمارے بچے ہوں گے۔ اگر کولکاتہ شہر میں کوئی بہت بڑا مالدار آدمی، اس کا بیٹا ہے بہت بڑا، یعنی آپ ریچسٹ پرسن کی بات کریں تو لوگ اس کے بیٹے کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ فلاں کا بیٹا ہے، اور وہ بھی تھوڑا فخریہ انداز میں کہتا ہے میرے ابا فلاں۔ تو آپ سوچیں کسی مالدار شخص کا، بہت مالدار شخص کے بیٹے کو دیکھتے ہیں تو آپ کو رشک آتا ہے، کتنا مالدار شخص کا بیٹا ہے، اس کی کیا زندگی ہوگی، بالکل لیوش لائف ہوگی۔ اگر آپ نبی کے وارث بنا دیے جائیں، نبی کے، اگر کوئی مالدار شخص کا وارث ہے تو کتنا فخریہ انداز میں گھومتا ہے، لیکن اگر آپ کو نبی کا وارث بنا دیا جائے تو پھر جن کے پیچھے تمام انبیاء کرام نے نماز پڑھی، جو تمام نبیوں کے سردار، جن کے پیشانی پر بل پڑتے تھے تو جبریل زمین پر اتر آتے تھے، اگر آپ ان کے وارث بن جائیں تو زمین پر آپ گھومیں گے اور فرشتے فخر کریں گے، دیکھو یہ نبی کا وارث ہے۔ ہم لوگ فخر کرتے ہیں دوسروں کے اوپر، فرشتے فخر کریں گے یہ نبی کا وارث ہے۔ اس کے لیے اللہ نے ہم لوگوں کو پر بچھانے کے لیے کہا۔ یہی وہ شخص ہے جس کے لیے اللہ نے دنیا کی تمام مخلوقات کو مغفرت طلب کرنے کے لیے کہا ہے، اور کسی کے لیے نہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء کی میراث کا مطلب پیسہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، ان العلماء لم يورثوا دینارا ولا درہما، او لم یورثوا دینارا ولا درہما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کرام اپنی وراثت میں دینار، درہم، پیسے اور قیمتی چیزیں چھوڑ کر کے نہیں جاتے۔ انما ورثوا العلم، انہوں نے اپنے پیچھے علم کو چھوڑا ہے۔ فمن اخذ به اخذ بحظ وافر، کہ جس نے علم سے جتنا جمع کر لیا گویا کہ وہ اتنا قریبی وارث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ ایک حدیث ہے، اور اس قسم کی آیات اور احادیث سے پورا قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھری پڑی ہے۔ اب یہ بات ہے، ایک سوال یہاں پر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کی عمر ہو گئی، یہ فضیلت ہم لوگوں کو کیسے ملے گی؟
ٹھیک ہے ہم اپنے بچوں کو کوشش کریں گے، اور جو لوگ ابھی ہیں سیکھنے کے غرض سے ان کو کر سکتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو بھی یہ فضیلت چاہیے۔ کیسے مل سکتی ہے؟ سیکھنے کی کوئی عمر ہوتی ہے؟ اس پہ سب کا اتفاق۔ اگر آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے بیشتر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جب بالغ ہو گئے تب انہوں نے اسلام قبول کیا۔ 20 سال 25 سال، کوئی 40 کے بھی ہو گئے، کوئی 50 کے بھی ہو گئے، تب انہوں نے قبول کیا، اور پھر انہوں نے علم سیکھا ہے، تو وہ تمام لوگ جو علم سیکھتے ہیں کتاب و سنت کا، علماء کے پاس آ کر کے بیٹھتے ہیں، اور روزمرہ زندگی میں صبح فجر کی نماز کب پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، اس کے احکام کیا ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں، صحابہ کے اقوال کی روشنی میں آ کر کے سیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے دن میں ہم کو تجارت کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، بینک کے معاملات کو ہم کو کیسے درست رکھنا ہے، زکوٰۃ کے معاملات کو کیسے درست رکھنا ہے، یعنی آپ کی زندگی میں جو بھی مسائل پیش آتے ہیں، اگر آپ آ کر کے علماء کے پاس بیٹھتے ہیں اور سیکھتے ہیں اس غرض سے کہ ہم جو بھی کام کریں کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق کریں اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے کریں، تو آپ بھی انہی طالب علموں میں داخل ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو آنا پڑے گا۔ موبائل ہے، گوگل میں سرچ کر لیں گے، اس کو طلب علم نہیں کہتے ہیں۔ آپ کا شیخ تھوڑی نہ بن سکتا۔ صحابہ کرام کے شیخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، صحابہ کرام کے بعد آنے والوں تابعین اور تبع تابعین کے جو شیخ تھے وہ صحابہ کرام اور تابعین تھے۔ تو آپ کو علماء کے سامنے بیٹھنا پڑے گا، ان سے سیکھنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ کسی عالم کی کوئی بات آپ کی تجارت کے خلاف ہو گئی، آپ کے من کے خلاف ہو گئی، فوراً گوگل سرچ مارا اس کے خلاف، اور اس کے بعد کہا آپ نے ایسا کہا ہے، میں نے تو ایسا دیکھا ہے۔ کہاں سے بھائی؟ تو گوگل میں۔ تو آپ اسی شیخ کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیجئے، ہمارے پیچھے کیوں پڑھتے ہیں؟ تو ہر چیز کا حل گوگل نہیں ہے۔ گوگل کے بارے میں بعض علماء نے کہا مردار ہے۔ مردار جانتے ہیں نا، ڈیڈ۔ اور مردار کھانا کب جائز ہوتا ہے؟